من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن فرضتم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. یہ آیتیں جو بھی تلاوت کی گئی وہ پارے 26 کی آیتیں ہیں اور سورہ فتح اس کا تیسرا رکوع ہے. قرآن پاک میں 114 سورتیں، اس میں ہر سورت کا نام الگ الگ ہے. اس سورت کا نام سورہ فتح رکھا گیا. یہ کب نازل ہوئی یہ سورت؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے سن 6 ہجری میں حضور خواب دیکھے تھے. ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے کب کہ پورا مکہ مخالف بن گیا تھا. تو جو ہے خواب یہ دیکھے کہ آپ مکے میں آئے ہیں احرام کی حالت میں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھے. نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے. تو حضور جو ہے اعلان کر دیے کہ عمرہ کرنا ہے اور میں جا رہا ہوں. تو حضور کے ساتھ تو تیار نہیں ہوتے، بڑا قافلہ تیار ہو گیا اور ہر ایک اپنے ساتھ احرام اور پھر دوسرے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کے چلے. جیسا مکے کے قریب پہنچے ایک میدان ہے، اس کا نام ہے حدیبیہ کا میدان. اصل میں حدیبیہ کا میدان نہیں ہے. حدیبیہ نامی جگہ میں ایک کنواں ہے. اس کنویں کو جو ہے حدیبیہ کا کنواں بولتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینے سے وہاں پہنچا. مکے والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی طواف کرنے اور عمرے کی وجہ سے آ رہے ہیں. انہیں آنے نہیں دیں گے. مکے کا قافلہ ادھر سے گیا روکنے کے لیے، ادھر سے صحابہ حضور کے ساتھ آ رہے عمرہ کرنے کے لیے. دونوں کو اس میدان میں روک دیا گیا. بہت لمبی تفصیلات ہوئی. پہلے تو بولے آنا ہی نہیں اور جو ہے ہمارے مکے کے اندر داخل ہونا ہی نہیں. بڑی شرطوں کے بعد میں یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے اس سال تو ہم موقع نہیں دیں گے آپ کو، آئندہ سال آؤ. اب تو واپس چلے جاؤ، آئندہ سال آ جاؤ. پھر اس کے لیے معاہدہ لکھا گیا، خط تحریر دونوں کے بیچ میں. اب ہم آئندہ سال ہم ان کو موقع دیں گے، وہ لوگ آئندہ سال آئیں گے. اس میں 3 شرطیں رکھی. پہلی شرط یہ رکھی کہ ہتھیار کے بغیر آئیں گے. دوسری شرط رکھی انفرادی آئیں گے. تیسری شرط رکھی کہ انفرادی طور پر عمرہ کر کے چلے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتاً ان کی شرائط کو مان لیا. بولے کہ معاہدہ کر رکھو. تو صحابہ کی جماعت میں تھوڑا بہت لکھنا جاننے والے حضرت علی تھے، بقیہ صحابہ لکھنا نہیں جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بولے لکھو تحریر صلح نامے کی. صلح نامے میں لکھے
یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس کا نام اہل مکہ کے نام یہ تحریر لکھی ہے۔ مکے کے جو سردار مصالحت کے لیے آئے تھے صلح کرنے کے لیے، انہوں بولے کہ محمد رسول اللہ نے لکھنا، ہم ان کو رسول مانتے تو اختلاف کیوں ہوتا تھا، رسول کاٹ دو، کیا لکھنا؟ محمد بن عبداللہ لکھو، عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے۔ صحابہ ان کی باتوں سے بہت ناراض ہو گئے، اور حضرت علی سے اللہ کے نبی نے فرمایا، علی میرے جو نام کے ساتھ محمد کے ساتھ رسول اللہ لکھے ہیں تو اسے کاٹ دو۔ حضرت علی بولے، اللہ کے رسول جس پر میرا ایمان ہے، جس کی محبت میں دم بھرا ہوا ہوں، میں اس کو اپنے ہاتھ سے کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں کاٹتا ہوں۔ ہر صحابی کا جذبہ یہ تھا، ہم تو رسول مانتے ہیں، ہم کیسے کاٹیں گے؟ وہ مکے والے بولے کہ رسول لکھیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ چنانچہ حضرت علی چھوڑ کے ہٹ گئے، اللہ کے رسول میں تو نہیں کرتا کیا، میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کو بیٹھوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ صحابہ بھی غمگین تھے، پریشان تھے۔ بعض سیرت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی امی، آپ کو تو لکھنا پڑتا، کچھ بھی نہیں آتا، تو پوچھا کہ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ؟ تو جہاں محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے اس کو ایسا کھوچے، رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھ سے، لیکن صحابہ میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اب یہ تو صلح نامہ لکھا گیا، تو لیکن احرام میں آئے تھے، مکے میں داخل ہونا تھا نا، عمرے کے بغیر احرام نہیں کھول سکتے، اب کیا کرنا ہے؟ احرام کی حالت میں نیت کر کے چلے۔ مدینے کے باہر ایک مسجد ہے، مسجد ذوالحلیفہ، اس مسجد سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں مدینے سے آنے والے لوگ، بہت بڑی مسجد ہے، اس سے 4-5 گنا بڑی مسجد، سبوں کے تعداد میں طہارت خانے، وضو خانے سب ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، غسل کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں۔ تو وہاں سے صحابہ کی بڑی جماعت حضور کے ساتھ عمرے کی نیت کر کے آ گئی، اور ساتھ میں قربانی کا جانور ملے، لیکن وہاں پر رہ کے نہیں کرنا ہے، اس سال واپس چلے جاؤ، 2 ہی راستے ہیں، پھر آئندہ سال تک احرام کی حالت میں رہنا، یہ تو مشکل کام ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ احرام اگر بیچ میں توڑ دیے تو دم دینا، دم کا مطلب کیا ہے؟ قربانی دے دینا۔ تو صحابہ کو حضور نے حکم فرمایا تھا، ہم جائیں، وہ تو ہمارے دوست نہیں ہیں، آنے دیتے نہیں آنے دیتے الگ بات ہے، اس وجہ سے احرام بھی باندھو، ساتھ میں ایک جانور لے کے چلو۔ صحابہ چلے، وہ لوگ روک دیے، حضور معاہدہ کر لیا، آئندہ سال آئیں گے، اب کیا کرنا؟ احرام کھولنا ہے، سر مڈانا ہے، قربانی دے دینا ہے، لیکن صحابہ تیار نہیں ہو رہے، پورے صحابہ غم میں ہیں، کچھ کرنے کی ہمت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور میں بول رہا ہوں احرام کھول دو اور سر مڈا دو، کوئی تیار نہیں ہے۔ تو حضور اندر گئے اپنے کمرے میں، اپنے خیمے میں۔ حضور کے ازواج میں ایک بیوی کا نام ہے حضرت ام سلمہ، بہت سمجھدار خاتون تھی۔ حضور کا چہرہ ناراضگی سے بے چین تھا۔ ام سلمہ نے آپ کہا، اللہ کا رسول آپ کے چہرے پر پریشانی کی کیا بات ہے؟ غصہ دکھائی دے رہا۔ تو حضور نے فرمایا، میرے صحابہ کو میں کہتا ہوں کہ اپنا سر مڈاؤ، احرام کھولو، کوئی بھی لباس سننے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ کی ضد کیا ہے؟ ہم عمرے کی نیت کر کے آئے، عمرہ کریں گے تو احرام کھولیں گے، اور اللہ کے نبی بالکل دبے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا
کیا آپ اللہ کی طرف سے ہم کو یہ پیغام دے دیے کہ عمرہ کرنا ہے؟ آپ دیا، پھر اتنا دبکے سے نہ کیوں کرے؟ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا ڈولے تو کاٹ دیے اور واپس چلے جاؤ بولے تو واپس جاؤ بولے، احرام کھول دو بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب حق ہے، لیکن عمر جو میں بولتا ہوں وہ کرو، کرنے کو تیار نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو ام سلمہ بولے یا رسول اللہ، اس میں آپ غمگین کہنے ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ آپ کے صحابہ ہیں، اگر وہ اپنا سر مڑانے احرام کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ پہلے اپنا عمل کرو۔ آپ کریں گے ہم تو صحابہ بھی کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی خیمے کے باہر آئے اور اپنا حلق کروایا، احرام کھولے۔ حضور کو دیکھ کے صحابہ بھی احرام کھولے، اپنا حلق کرائے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم اتنے غم میں تھے کہ اپنے سر کے اوپر اس طرح بالوں کے اوپر چلا رہے تھے، یہ کھال کے اوپر چل رہا، یہ بھی ہم کو احساس دیتا، چھل دیے اپنے سروں کو۔ اس غم کے اندر ہم آئے عمرے کے لیے، لیکن عمرے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی جتنے جانور لائے تھے سب کو بولے کہ ذبح کرو، سب احرام کھول دیے، جانور ذبح کرے، حلق کرائے، واپس جانے لگے۔ پورے صحابہ غمگین ہیں، اللہ کے نبی کو بھی خبر ہے۔ یہ تو کھلی شکست ہو گئی، دشمنوں کے سامنے ہتھیار ڈھک دینا پڑا۔ جب جانے لگے تو وادی سے گزر رہے تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ سورہ فتح نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے نبی کامیابی تو تمہاری ہے، حالانکہ فتح نہیں تھی، وہ تو شکست تھی، دشمنوں کے سامنے ہتھیار رکھ دیے تھے اور عمرہ کرے بغیر واپس ہو رہے تھے، بظاہر دیکھنے میں شکست نظر آ رہی، اللہ کی صورت میں بتا رہے کامیابی تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلد اگلی حصہ، یہ لوگ عمرے کی نیت سے آئے 7ویں سال میں، 6ویں سال میں گئے تھے واپس کر دیں گے، 7ویں سال میں عمرے کی نیت سے آئے۔ اللہ نے پورے عرب کے اندر جو اسلام کو عام کیا، 8 سن ہجری میں پورا مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی جماعت آئی، مکہ فتح ہو گیا۔ یہ بے شماری فتح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دی گئی جب کہ حالات پورے ناموافق تھے، فتح نہیں تھی، وہ ناکامی تھی، شکست تھی، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ آج کے رکوع میں اسی واقعے کا ذکر ہے تھوڑا، دیکھو ترجمہ۔ لقد رضی اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، اہل ایمان سے۔ کون سے اہل ایمان؟ اذ یبایعونک، جو کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ، ایک درخت کے نیچے، میدان احد میں، حدیبیہ جو میدان میں ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، صحابہ آگے جو ہے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا تھی۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کر دیا، حالانکہ شکست ہو گئی، احرام کھول رہے، لیکن ان کے دلوں پر سکون ہے۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت جلد قریب میں فتح کی خوشخبری اللہ نے سنائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، مال غنیمت بہت بڑی تعداد میں تھا، يَأْخُذُونَهَا، جو اسے لے لیتے۔ فتح مبین کے بعد میں مال غنیمت ان کو بڑی مقدار میں ملتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزت والے اور حکمت والے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ نے وعدہ کیا تم سے مال غنیمت کی کثرت کا، مال غنیمت کی کثرت کا۔ کب یہ مال غنیمت ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد میں خیبر کا واقعہ پیش آیا۔
اور خیبر میں بغیر محنت کے اللہ نے بہت مال غنیمت دیا. صحابہ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی, جہاد کی ضرورت نہیں پڑی, اللہ نے اس کا ذکر کیا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ, مال غنیمت بہت دیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا. تاخذونہا, جسے تم اٹھاتے ہو. فعجل لکم ہذہ, اس مال غنیمت کو تم لوگ لینے کے لیے جلدی کر رہے تھے. تمہاری خواہش تھی اسی حدیبیہ کے میدان میں فتح ہو جاتا, تم جلدی کر رہے تھے, لیکن اللہ کی حکمت ہے. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ, اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. لوگوں کی تلواریں تم پر پڑتی, جنگ ہوتی, اس سے اللہ نے روک دیا. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, اور تمہیں نشانی بنایا اہل ایمان کے لیے. یہ ہوتے ہیں صحابہ حضور کے بعد والے. وَيَهْدِيَكُمْ, اور تم کو ہدایت دی, صراطا مستقیما, سیدھے راستے. وَأُخْرَىٰ, اس کے علاوہ دوسری فتح, لم تقدروا علیہا, جس کی طاقت تمہارے اندر نہیں تھی, لیکن خیبر کی یہ فتح ہم نے دی. قد احاط اللہ بہا, اللہ نے اس کو گھیر لیا, فتح اور کامیابی کا فیصلہ کیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر تمہارا مقابلہ قتال ہو جاتا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا. حدیبیہ کے میدان میں کافروں کی طرف سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کو حضور تسلیم کر لیے. اگر تسلیم نہیں کرتے, ان سے مقابلہ کرتے, تو اللہ کہہ رہے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ, جتنے کافر آئے تھے سب پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے تھے. لیکن اس سب کے باوجود پھر بھی تم کو دبکے جو شکست کے آثار تم کو دیکھنے پڑے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا, پھر ان کو کوئی دوست نہیں ملتا اور کوئی مددگار بھی نہیں ملتا. ایسے پیٹ پھیر کے بھاگتے تھے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, اللہ کی سنت جو اس سے پہلے بھی ہوئی ہے, جو پچھلے زمانے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد جنگ بدر میں, جنگ احد میں, یہی اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں کیا جاتا. اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی بدلنے والا نہیں. اللہ کی حکمت تھی, اللہ نے روکا. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ, اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں کے ہاتھوں کو تمہارے اوپر بڑھنے سے روکا, یعنی ان کی تلواریں اور ان کے خنجر مسلمانوں پر پڑنے سے روکا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ, اور تمہارے ہاتھ اور تمہاری تلواریں ان پر پڑنے سے روکا. یعنی دونوں کا مطلب کیا ہے, جنگ ہونے سے روکا. جنگ میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہوتا ہے. کہاں ہونے کی تھی جنگ؟ بِبَطْنِ مکہ, مکے کے دامن میں جو حدیبیہ کا میدان کہلاتا ہے, وہاں جنگ ہونے کو تھی, لیکن اللہ نے روک دیا. کس بات پر؟ مِن بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ, جبکہ تمہارے لیے اللہ نے کامیابی لکھ چکے تھے. اللہ کامیابی لکھ دی, اس کے بعد جنگ کو اللہ نے روکا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, بے شک اللہ جو کو تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے. آگے فرمایا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, کافر مکے والے جنہوں نے کفر کیا. وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور مسجد حرام کو آنے والے لوگوں کو روکنے والے لوگ. صحابہ آئے تھے نا احرام باندھ کے مکے میں داخل ہوں گے, مسجد حرام میں عمرہ کریں گے, روک بھی دیے لوگ, یہ کافر لوگ ہیں. وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ, اور ہدی ہوتے ہیں قربانی کے جانور. قربانی کے جانور کہاں ذبح کیا جاتا؟ مینا کے میدان میں ذبح کیا جاتا ہے. تو قربانی کے جانور کو مذبح تک لانے سے روکے, اور صحابہ کو عمرہ کرنے سے مسجد حرام میں
پہنچنے سے روکی۔ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ جو ہے کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا تو انہوں نے نیک عمل سے صحابہ کو روکا۔ اللہ کہتے ہیں اس میں بھی ہماری مصلحت ہے، اس میں بھی ہماری مصلحت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اگر نہیں روکتے، مسلمان حملہ کرنا چاہتے، حملہ کر دیتے، اس وقت مخلص مسلمان مرد اور عورتیں مکے میں تھی، حملہ ہوتا تو سب کے اوپر حملہ ہوتا تھا، اس میں کون مسلمان ہے کون جو ہے غیر مسلم میں پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ اگلا جملہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا روکنا تو بھی ہماری مصلحت ہے۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، مردوں میں سے بہت سے اہل ایمان ہیں مکے میں، عورتوں میں سے بھی بہت سے اہل ایمان ہیں مکے میں، لم تعلموہم، تم نہیں جانتے ان کو، تم حملہ کرتے ہیں مکے والوں پر یہ سمجھ کے کہ ہمارے دشمن ہیں، کافر سمجھ کے حملہ کرتے، لیکن اس میں سچے مسلمان بھی تھے۔ ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، بس ان کو تم رول ڈالتے، ان پر حملہ کر دیتے اور وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے اور تم کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اپنے ہی بھائی کو تم قتل کرنے والے بن جاتے، اس لیے ہم نے تم کو روکا۔ کیوں؟ یدخل اللہ فی رحمتہ، اللہ اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس واسطے اللہ نے روکا۔ لو تزینوا، اور اگر اللہ چاہے لعذبنا الذین کفروا، تو ضرور بے ضرور ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم عذابا علیما، دردناک عذاب دیتے۔ کیوں؟ حضور کی رسالت کو تسلیم نہیں کرے اور حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھے تو جو ہے اس کو مٹا دیے، یہ ظلم تھا۔ اللہ کہہ رہے ہم چاہتے تو ان کو دردناک عذاب دیتے، لیکن اس بات سے نہیں دیے کہ مکے میں کچھ مخلص اہل ایمان مرد اور عورتیں موجود ہیں، ان کی حفاظت کے واسطے جنگ کا حکم نہیں دیا۔ آگے فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کی دلوں میں حمیت بنے، خاندانی محبت۔ بعض لوگوں کو رہتا ہے کہ ہمارے گاؤں والا ہے، کیسا ہو اس کا سپورٹ کرنا، یہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ارے غلط ہے نا، غلط ہے تو مگر اپنے خاندان کا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں حمیت۔ یہ جو ہے عربوں میں بہت تھا، جاہلیت کے زمانے میں بہت زیادہ حمیت تھی، صحیح ہے غلط ہے، ظلم ہے انصاف ہے، کچھ نہیں دیکھتے، اور ہماری برادری کا ہے اپنا ہے تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں حمیت تھی۔ کئی حمیت ابو بکر عمر عثمان یہ تو حضور کی طرف گئے ہیں لیکن ہمارے خاندان کے آدمی تھی محبت ہو، پھر اس محبت کی وجہ سے ان کو اندر آنے دینا تھا نہیں دیے، اگرچہ محبت ہے ان میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، حمیت جاہلیت سے مراد جاہلیت کے زمانے میں جیسے خاندانی محبت ہوتی وہی محبت ان کے دل میں جھلک رہی تھی، وہ محبت سے وہ مدد کرنا بھی چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اگلا جملہ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اللہ نے اس حمیت کی جگہ میں اہل ایمان کے دلوں پر سکون ڈال دیا، اہل ایمان کے دل پر اللہ نے سکون ڈال دیا۔ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رسول پر اور تمام اہل ایمان پر اللہ نے محبت ڈال دی۔ جہالت کی حمیت کی وجہ سے وہ لوگ غلط آدمی کی بھی مدد کرنا چاہتے، لیکن اللہ نے ان پر سکون ڈال دیا اور اہل ایمان پر۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور تمام کے تمام صحابہ اللہ کے کلمے اور تقوی کے لازم کر لیے، بولے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے نبی کی بات مانیں گے اور اسی سے چھٹے رہیں گے،
اور اس میں کسی قسم کی جو حمیت کو ظاہر نہیں کریں گے. جاہلیت کی جو ہے رسم جو حمیت ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے نے ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد پہلے ابا جان ایک مرتبہ تمہاری ہماری جنگ ہو رہی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اور ہماری جنگ ہو رہی تھی اہل مکہ کی. اسی درمیان میں میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تو مجھے میری حمیت یاد آئی کہ میرا باپ ہے. یہ سمجھ کے جو نے اپنی تلوار کو روک لیا. کوئی دوسرا ہوتا تو وار کر دیتا تھا، لیکن آپ میرے باپ ہیں، یہ حمیت اور محبت میرے دل میں آئی. حالانکہ آپ مسلمان میں غیر مسلم، لیکن پھر بھی روک لیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اب بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا بول کے نہیں چھوڑتا تھا. میں کافر ہے، نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، یہ سمجھ کر میری تلوار تیری گردن پر پڑتی تھی. حمیت ہے، حمیت. تو میں بتا رہا ہوں جاہلیت کے اندر زمانے میں کہنا حمیت، میرے خاندان کا آدمی، میرے برادری آدمی، میرا دوست. ابو بکر نے بتا دیا نہیں، ہمارے پاس کو حمیت ہی نہیں، ہم تو اسلام کی سربلندی نبی کی طرف پر چلنے والے ہیں. اللہ نے یاد اللہ فرمایا وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. ہم نے اللہ کے تقوی کو لازم کر لیا اور وہی حق ہے اور اسی پر جمے رہے. وَأَهْلَهَا، اور ہم اہل ایمان اہل تقوی والے بن گئے. یہی ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے حدیبیہ کے میدان میں صلح تو کرا دی، پھر اگلے سال عمرے کا موقع دیا اور سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو فتح کر دیا. تو صحابہ کی شان یہ تھی کہ حضور کی اشارے پہ اپنی جان دے دیتے تھے. جو حضور ہدایت دے، حضور کیسا چاہتے تھے، صحابہ حضور کو کیسے چاہتے تھے اور حضور صحابہ کو کیسے چاہتے تھے، اس کو جو ہے اگلے رکوع میں بتایا. سورہ فتح کے ختم میں صحابہ کیسا چاہتے تھے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے جی جی. اسلامی تاریخ اصحاب صفہ، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک طرف چبوترا بنایا گیا جس کو صفہ کہا جاتا ہے. یہ جگہ اسلامی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و ہدایت کا مرکز تھا. جو صحابہ یہاں رہا کرتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی کاروبار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کھانا آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے تھے اور کبھی خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے. ان کی تعلیم کے لیے پڑھانے والے مقرر تھے جن سے وہ لوگ قرآن کریم سیکھتے اور علم دین حاصل کرتے تھے. اسی لیے ان میں اکثر صحابہ قرآن کی بہترین قاری تھے. اگر کہیں اسلام کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے کسی کو بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو انہی صحابہ میں سے کسی کو بھیجا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی اصحاب صفہ میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضور کے ہاتھوں کی برکت. حضرت عائد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ حنین میں دوران جنگ چہرے پر ایک چوٹ لگی جس کی وجہ سے چہرہ، داڑھی اور سینہ خون آلود ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے
اس کو صاف کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں واقعہ بہت مرتبہ سنایا۔ چنانچہ جب آپ کی وفات ہوئی تو غسل دیتے ہوئے ہم نے وہ جگہ جس پر خون صاف کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا تھا بالکل سفید اور چمکدار پایا۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرو۔ ایک سنت کے بارے میں، پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پریشان حال کو دیکھے اور وہ دعا پڑھ لے تو زندگی بھر اس تکلیف سے محفوظ رہے گا، لیکن آہستہ سے پڑھے تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ جو مصیبت میں ہے اس کو دیکھ کر آپ زور سے پڑھیں گے تو بیچارے اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے آہستہ پڑھو بڑھے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں پڑھاتا ہوں، پڑھیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دینی بھائی کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی یا کسی دینی بھائی کی زیارت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہتا ہے، تم دنیا میں اچھے رہو، تمہارا اچھے کاموں کی طرف چلنا مبارک ہو، اور تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے جنت کا بلند درجہ حاصل کر لیا۔ کسی بیمار کی عادت کے لیے گئے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، کسی دینی بھائی کی ملاقات کے لیے گئے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے گھروں کو جاتے تھے، لیکن جب سے فون آیا ہے یہ عمل ختم ہو گیا، سنت چھوڑ گئی، دلوں کے اندر بھی دوری آ گئی۔ جتنی محبت گھر پہ جا کے آپ کرتے تو جو کیفیت ہوتی وہ فون پہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر برکت کرنا چاہیے۔ ایک گناہ کے بارے میں، بری تدبیریں کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بری بری تدبیریں، بری چال کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا سامان چند روزہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کا سامان کچھ ہی دن رہنے والا ہے اور اس شخص کی آخرت ہر طرح سے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور قیامت میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ ہر نبی کو حوض دیں گے، اور حوض میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ امتی کس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں؟ پھر حضور نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، ثنا کے فوائد کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو ثنا میں ہوتی۔ فائدہ، ثنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔ اس کی پتی قبض کے مریض کے لیے مفید ہے۔ ثنا کا پتا بولتے سر نہیں؟ جی اچھا، وہی بتا رہے قبض کے لیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے یا نہ چاہے تو چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا۔ کوئی آگے دعوت دیا، میں میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے تشریف لائیے، تو وہ بھی انکار نہیں کرنا، میں نے آیا تھا وہی نہیں بولا، قبول کر لینا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ پھر اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے، تقاضا ہے اور طبیعت کی موافق کھا لے، نہ چاہے تو چھوڑ دے، لیکن انکار نہیں کرنا، قبول کر لینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے لوگ شکر کو درگزر فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، تیرے ذات عالم، اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ فتح مبین کی خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کے برکت سے اللہ تا قیامت فتح اور کامیابی ہمارے لیے امت کے لیے مقدر فرما، دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرما، ہماری تمام حاجتوں کو